بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سبق نمبر 89 کے ساتھ عزیز طلباء کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے تمام طلباء کرام بخیر عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ ایود احدکم سے لے کر آیت نمبر 267 اللہ غنی حمید تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا ان تکون له جنۃ کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، نخیل واعناب کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، له فیہا من کل الثمرات اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور بڑھاپے نے اس کو آ پکڑا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ اتنے میں ایک آگ سے بھرا گولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے، فِيهِ نَارٌ اور اس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ اور باغ پورا کا پورا جل کر رہ جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ ایود احدکم اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے، اور اس مثال میں اس شخص کا بیان ہے کہ جو صدقہ خیرات خلوص نیت سے نہیں دیتا ہے، بلکہ یا تو احسان جتلا کے دیتا ہے یا اذیت کر کے، تار تشنی کر کے، تکلیف دے کر دیتا ہے۔ تو اس کو مثال سے سمجھایا ہے کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس ایک نہایت عمدہ باغ ہو، اس میں ہر قسم کا پھل ہو، کھجور ہو، انگور ہوں، درخت ہوں، اور بھی کافی قسم کے پھل ہوں اس میں، اور اس کا مالک ایک بوڑھا آدمی ہو اور اس کے بچے ابھی کمانے کے قابل نہ ہوں، چھوٹے ہوں، تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، پھر ایسا ہو جائے کہ اس باغ میں آگ لگ جائے اور جل جائے اور نیست و نابود ہو جائے، تو اس شخص کو کس قدر صدمہ ہوگا اور کیسی حیرت اور حسرت آئے گی اس میں۔ تو جیسے اس شخص کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے، تو پھر وہ شخص جو کہ دیکھنے کے لیے اور من اور احسان جتلا کر اذیت دے کر صدقہ کرتا ہے، وہ شخص کیوں ایسا پسند کرتا ہے کہ یہ کرے۔ تفسیر دیکھیے۔ ایود ایحب اشارہ ہے کہ استفہام انکاری ہے، اور ایود کا معنی کیا ہے کہ یحب معنی ہے پسند نہیں کرتا۔ کیا پسند نہیں کرتا؟ یعنی بالکل نہیں پسند کرتا ایسا شخص کی اس طرح ہو۔ ان تکون لہ جنۃ بستان کہ اس کے لیے جنت ہو، بستان یعنی کہ باغ ہو، اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب کھجور اور انگور کا۔ یہ تو انواع بتائیے، من نوع کے لیے ہے کہ باغ کس نوعیت کا ہو، کھجور کا اور انگور کا، تجری من تحت الانہار اس میں نہریں بہتی ہوں، خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے۔ لہ فیہا من کل الثمرات، لہ فیہا ثمر، جی جار مجرور کے متعلق کا بیان نکالا ہے صاحب جلالین نے، لو فیہا ثمرن کہ اس میں پھل ہوں، من کل ثمرات ہر قسم کے پھل، تو یہ من کل ثمر جار مجرور متعلق ہو رہا ہے ثمرن کی۔ وقد اصابہ الکبر اور تحقیق پہنچ جائے اس کو، پہنچی ہو اس کو، تو اشارہ ہے کہ تحقیق کے لیے کہ استفہام ماضی استمراری ہے، اس کو پہنچ گئی ہو، بڑھاپا اس کو پہنچ گیا ہو، فضعف عن الکسب یعنی کہ کمانے سے ضعیف آ گیا ہو۔ مزید تفسیر کر رہے ہیں کہ کمزور پڑ گیا ہو کمانے سے، یعنی کما نہیں سکتا، کس وجہ سے؟ بڑھاپی کی وجہ سے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اس کے اوپر مزید یہ کہ اس کے بچے بھی ضعیف ہوں، چھوٹے ہوں۔ کیا مطلب؟ اولاد صغار لا يقدرون علیہ، یہ چھوٹے بچے ہوں، وہ بھی کسب کے اوپر قدرت نہیں رکھتے، وہ کما نہیں سکتے ہوں وہ بھی۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ رِيحٌ شَدِيدٌ اس پر تیز سخت ہوا آ جائے۔ اعصار کا مطلب بتائے کہ اعصار سے کیا مراد ہے؟ سخت اور تیز ہوا۔ عاصفۃ تستدیر فی الارض، ٹھیک ہے۔
فیہ نار، اور اس ہوا میں آگ ہو، فاحترقت، اور پھر وہ اس کو جلا دے، ففقدها احوج ما كان الیہ، تو وہ اس کو مفقود پائے صبح کے وقت، اور احوج ما كان الیہا، اور حاجت مند ہو جائے جو اس کے پاس تھا اس سے حاجت مند ہو جائے، یعنی چلا جائے اس سے، وبقیہ ہوا، اور رہ جائے صرف وہ، اولاد، اور اس کے اولاد، عجزتاً، عاجز، یعنی جو کسی کام سے عاجز ہوں، نہیں کر سکتے ہوں، متحیرین، حیران زدہ، لا حیلۃ لہم، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہو، هذا تمثیل، جی تطبیقی مثال، انطباقی مثال کر رہے ہیں صاحب جلالین کی مثال کس لیے بیان کی ہے، مقصد بتا رہے ہیں مثال کا، وهذا تمثیل لنفقۃ المرائی، اور یہ تمثیل ہے، مثال سمجھائی گئی ہے دکھانے برائی، دکھاوے کے لیے، خرچ کرنے والے کے لیے، والمان، اور احسان کر کے چلتانے والے کے لیے، فی ذہابها، اس کے مال کے جانے میں، ٹھیک ہے، جب اس کا مال جاتا ہے تو احسان جتاتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے، وعدم نفعها احوج ما كان اليها في الاخرة، اور اس کو جو جس چیز کا وہ سب سے زیادہ حاجت مند ہے وہ نفع بھی نہیں ملے گا، وہ کیا ہے، آخرت میں، آخرت میں جس کا وہ سب سے زیادہ حاجت مند ہے وہ نفع بھی اس کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تو مثال سمجھائی گئی ہے ایسے شخص کے لیے جو شان جتا کے لیتا ہے یا دکھانے کے لیے لیتا ہے، اس کو بھی نہیں ملتا، اور استفہام و بمعنی النفی، استفہام نفی کے معنی میں ہے، یعنی کوئی شخص بھی ایسا نہیں چاہتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو اپنے لیے یہ بات پسند نہیں آ سکتی ہے، تو جو اس میں واقعے میں مثال میں بتائی گئی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دلیل بتا رہے ہیں، ابھی سے روایت ہے، ہوا للرجل عمل بالطاعات، یہ اس آدمی کے لیے ہے جو کہ نیک عمل کرتا ہے، ثم بعث له الشیطان، پھر اس پر شیطان بھیجا جاتا ہے، مسلط کیا جاتا ہے، فعمل بالمعاصی، پھر وہ گناہ کا عمل کرتا ہے، حتی اغرق اعماله، یہاں تک کہ وہ سارا کا سارا مال غرق کر لیتا ہے، تو یہ اس طرح کے آدمی کی طرح ہوتا ہے، پہلے نیک عمل کرتا ہے، پھر شیطان اس کے اوپر چھا جاتا ہے اور وہ شیطانی اعمال کر لیتا ہے، اور وہ سارے نیک اعمال اپنے خراب کر لیتا ہے، کذالک، اسی طریقے سے، کما بین ما ذکر، یعنی جیسے کہ پیچھے بیان کر دیا، بین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں آیات بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو، فتعتبرون، اور غور و فکر کر کے عبرت حاصل کر سکو، آگے آیت دیکھیے، یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ خرچ کر لیا کرو، یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کر لیا کرو، من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے اچھی چیز، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے، یہ خراب قسم کی چیزوں کی نیت نہ کیا کرو، تیمموا الخبیث منہ تنفقون، ایسی خبیث چیزوں کی نیت نہ کرو جس کو تم خرچ کرو گے، ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ اگر تو کوئی تمہیں دوسرا دے تو اس سے آنکھیں ملائے بغیر تم اسے نہ لے سکو، یعنی تم اس کی جگہ پہ خود کو رکھو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ اللہ بے نیاز ہے، کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے، حمید، ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ کھجوروں کے موسم میں انصار جو مدینے میں کے لوگ تھے وہ اپنے اوساط کے مطابق مسجد نبوی میں کھجوری کے خوشے لا کے لٹکا لیتے تھے، اور اصحاب صفہ اور مسکین مہاجرین جن کا کچھ نہیں تھا وہ بھوک کے وقت اس کو لے کر کھاتے تھے، اپنے بھوک مٹھاتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ کسی نے جس میں صدقہ کی رغبت کم تھی اس نے ردی کھجور لا کے جو ہے نا اس کا خوشہ لٹکا دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے ہمیشہ ہر شخص جو ہے نا بہتر چیز لا کے پھر رکھتا تھا۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بتایا ہے جو صدقہ خیرات میں دینی چاہیے، تو فرمایا کہ صدقہ خیرات میں عمدہ اور مرغوب اور پسندید چیز خرچ کرو، ٹھیک ہے، جو اناج میوے میں سے جو تمہارے پاس سب سے عمدہ ہو اس کو خرچ کر لو، اور ایسی چیزیں دینے کا تو تمہارے دل میں ارادہ پیدا نہ ہو جو دل سے اتری ہوئی ہو، کہ تم خود بھی اپنے لیے خوشی سے نہ لو اس کو، یعنی اپنی جگہ پر رکھ کر، تو وہ بتایا گیا ہے۔ تو تفسیر دیکھیے، یا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو، ای زکو، یعنی زکوٰۃ دو، مطلب یہ کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ پہ اچھا مال دینا چاہیے، من طیبات جیات، یعنی پاک اچھے مال میں سے، ما کسبتم، جو تم نے خرچ کیا، من المال، بیان ما کا،
ومن طیبات معطوف علیہ کا بیان، ٹھیک ہے، اور ان پاک مال میں سے جو ہم نے تمہیں زمین میں سے دیا ہے، من الحبوب والثمار، جی حبوب حب کی جمع ہے، یعنی وہ جو جس سے اگایا جاتا ہے بیج، والثمار اور پھل، تو حبوب میں گندم وغیرہ جو یہ آ گیا، اور ثمار پھل وغیرہ ہو گئے، یہ بھی زمین سے نکلتے، ولا تیمموا، اور نیت نہ کرو، تقصدوا، تیمم کا معنی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسے وہ تیمم مراد نہیں ہے جو عبادت نماز کے لیے کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں پر اس کا لغوی معنی قصد مراد ہے، الخبیثہ الردیئہ، الخبیث سے مراد گندی چیز نہیں بلکہ خبیث سے مراد ردی، یعنی بیکار چیز، جیسے کہ وہ ردی کھجور لا کے رکھتے تھے، آئی من المذکور، یعنی مذکورہ چیزوں میں سے، تم ایسا نہیں کرو کہ ردی چیز کو تم لے لو، تنفقون فی زکات، جو تم خرچ کرتے ہو زکوٰۃ میں، حال من ضمیر تیمم، جی یہ تنفقون جملہ جو ہے نا یہ تیمم کی ضمیر سے حال ہے، ولستم بآخذیہ، اور تم کبھی اس کو لینے والے نہ ہو، ای الخبیثہ لو اعطیتموہ فی حقوقکم، یعنی وہ ردی چیز اگر تم کو دی جائے، اگر تم کو کوئی دے تمہارے حق میں تو تم اسے نہیں لوگے، الا ان تغمضوا فیہ، ہاں کیسے لوگے کہ چشم پوشی کرو گے، یعنی چپکے سے لوگے اس کے، کیسے بالتساہل، سستی کے ساتھ، اس کو دل سے نہیں لوگے تم، وغض البصر، اور آنکھیں نیچے جھکا کے لوگے کہ یہ کیسی چیز مجھے دے رہا ہے، فکیف تعدون منہ حق اللہ، تو تم کیسے اللہ کے حق میں اس کو دے سکتے ہیں، یعنی جو ردی چیز تم خود قبول کر کے چشم پوشی کے ساتھ لوگے آنکھیں نیچے کر کے، تو تم کسی اور کو کیسے دے سکتے ہو اس کو، ہاں، وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، ان نفقاتکم، بے نیاز ذات ہے اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کرنے سے، تمہارے خرچ کرنے کی چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، حمید، اور تعریف کی ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ یہ اس طرح آج کا سبق بس اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ ایود احدکم میں مثال دی گئی ہے نا ایک، تو کس چیز کی مثال دی گئی ہے؟ تو جواب تفسیر کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جرائم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔